الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. صدق الله العظيم. حامیم اللہ اعلم بمراده. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. کتاب جو اترا ہے اللہ کی جانب سے، جو زبردست ہے اور جاننے والا ہے. غافر الذنب، گناہوں کو معاف کرنے والا. وقابل التوب، توبہ کو قبول کرنے والا ہے. شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا بھی ہے. ذی الطول، قدرت رکھنے والا، طاقت رکھنے والا ہے. لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی نہیں. الیہ المصیر، اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے. بھائی اور بزرگوں، اللہ کا شکر، اس سے پہلے جو سورت مکمل ہوئی تھی وہ سورت الزمر، جس کی آخری چند آیتیں تھیں اور جہنمیوں اور جنتیوں کے تذکرے تھے، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ دونوں کے جنت اور جہنم میں جانے کا جو اللہ نے طریقہ رکھا ہے وہ عجیب و غریب اور سمجھنے والوں کے لیے بہت ہی عبرت بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ فرشتے جو عرش کو اٹھا رکھیں وہ ہمیشہ اللہ کی تسبیح و تقدیس و تعریف کرتے رہتے ہیں، اور یقیناً اللہ ہی جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے وہی تعریف کے لائق ہے. اب الحمدللہ اس کے بعد ایک
سورت جس سورت کی ابھی تلاوت ہوئی، سورت کا نام سورۃ المؤمن ہے۔ مکۃ المکرمہ میں یہ سورت نازل ہوئی، اس میں 85 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ اس سورت پاک میں اللہ رب العالمین نے خاص کر اپنی قدرت، طاقت، شفقت اور مہربانیوں کا بہت ہی شاندار اور جامع طریقے سے ذکر فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نہ ماننے والوں کے لیے بھی کس طرح سے اللہ کے ہاں اس کی سزا اور جزا ہے، اس کا بھی تذکرہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فرشتوں کی دعا ہے نیک لوگوں کے حق میں، اس کا بھی ذکر ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے واقعات اور حالات ہیں۔ اس سورۃ پاک کا آغاز حامیم سے ہے۔ قرآن کریم میں بعض سورتوں کے شروع میں الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را، اس طرح کے کلمات شروع میں ہوتے جس کو لوح قرآنی اور حروف مقطعات کہتے ہیں۔ یہاں سے جو ہے حامیم سے لے کر کے 26ویں جز تک کے کچھ ایسی صورتیں آ رہی ہیں جس کے آغاز میں حامیم ہے، اس کو حوامیم بھی کہتے ہیں۔ اس کے بہت سارے تفصیلات اور فضائل علماء مفسرین نے ذکر کیے ہیں، لیکن ان میں سے چند۔ حامیم کے مطلب یہ ہے سبزہ، ہریالی۔ اس کا معنی نہیں، مطلب وہ یہ قرآن کریم کے ان خوبیوں کی طرف اشارہ ہے۔ اس کا معنی اور مطلب اللہ ہی کو معلوم ہے، اس کے مراد بھی اللہ کو معلوم ہے، کوئی اس کا معنی اور مطلب بیان کر ہی نہیں سکتا ہے، اس کو روک دیا گیا ہے۔ لیکن حامیم کی جتنے صورتیں ہیں یہ قرآن کی ایک ہریالی اور باغ سبزہ زار ہے۔ علماء کرام، محدثین، مفسرین کا ذکر ہے کہ اور بعض صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین، ان میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جب ہم قرآن کریم کی تلاوت شروع سے کرتے کرتے جب یہاں پہنچتے تھے حامیم میں، تو ایسا لگتا تھا کہ ایک سبزہ زار باغ میں اب آ گئے اور اب یہاں بہت ہم کو سیراب ہونا ہے۔ اور یہ جس طرح سے ایک آدمی سبزہ زار اور خوشحال ہریالی میں چلا جائے تو اس کے دل و دماغ معطر ہو جاتے ہیں، سکون مل جاتا ہے۔ تو قرآن تو مکمل ایک سکون کا چیز ہے، لیکن جب تلاوت کرتے کرتے یہاں تک پہنچتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی خوبصورت باغیچے میں داخل ہو گئے ہیں۔ تو قرآن کریم کی یہ چند صورتیں جو حامیم، حامیم عین سین، حامیم، اس طرح سے جو صورتیں ہیں یہ قرآن کا گویا کہ باغ ہے۔ کیا ہے؟ باغ ہے اور ایک باغیچہ ہے جہاں آ کر کے قرآن والے، صاحب قرآن، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کے لیے بہترین سکون کا ذریعہ۔ جیسے ایک محل میں کوئی آدمی داخل ہو تو جب شروع میں داخل ہوتا ہے تو وہاں کے کچھ اور نظارے ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ بہت اچھا ہے، لیکن اور آگے جاتا ہے تو کہتا ہے اور اچھا ہے، اس سے بھی اچھا، اور آگے پہنچتا ہے تو اور کچھ اچھی چیزیں ہوتی تو کہتا ہے یہ اس سے بھی اچھا ہے۔ تو قرآن کا سیر کرنے والے، قرآن سے لطف اٹھانے والے، قرآن کریم سے روح کی غذا لینے والے جب وہ الحمدللہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بہت اچھا ہے، اور آگے بڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اور بہت عمدہ ہے، اور بڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اور اچھا ہے، اور پھر اس میں چلتے چلے جاتے ہیں، اور جب ان صورتوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بالکل یہ اور عمدہ ہے اور بہت ہی باب و بہار ہے۔ تبھی تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 19 سال کے بعد اپنے گھر تشریف لائے تھے دعوت و تبلیغ سے فارغ ہو کر کے، اور رات جب اپنے گھر میں اپنی اہلیہ کے ساتھ وقت گزار رہے تھے تو کھانے پینے کے بعد انہوں نے کہا کہ 2 رکعت میں نماز پڑھ لیتا ہوں، تو ذرا گھر کے سامان سمیٹ لے، پھر تو ہماری تیری دونوں کی راتیں عاش ہیں۔ لیکن جب وہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور پھر سورہ بقرہ تو پڑھتے چلے گئے اور فجر تک کے قرآن ہی میں کھو گئے، نمازی 2 رکعت میں قرآن کی تلاوت ہی میں لگ گئے۔ جب ان کی اہلیہ نے ان سے کہا تھا کہ یہ کیا ظلم مجھ پر آپ نے کیا،
19 سال کے بعد آنے کے بعد بھی آج کی رات آپ نے بالکل ایسا ہی کہا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جنت میں کھڑا ہوں اور جنت کے باغوں کا سیر کر رہا ہوں۔ سورہ بقرہ پڑھا تو ایک عجیب لطف، آل عمران پڑھا تو اور مزہ آیا، اس کے بعد پڑھا تو اور مزہ آیا، تو اس لطف میں اور اس باغ و بہار میں کھوتا چلا گیا، نہ تیرا خیال رہا نہ گھر کا خیال رہا۔ تو میرے بھائی بزرگوں، قرآن ایک ایسی چیز ہے جتنا پڑھیے اتنا ہی مزہ آتا ہے، ہاں اس کے لیے دل کی پاکیزگی ضروری ہے۔ تو حامیم کی یہ صورتیں بہت ہی بابرکت صورتیں، اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قرآن کے باغ میں آؤ تو خوب سیراب ہو لیا کرو، یعنی دل بھر لیا کرو اس سے، لیکن دل کہاں بھرتا ہے؟ قرآن والوں کا دل نہیں بھرتا ہے۔ تو یہ بڑی بابرکت صورت ہے۔ بعض علماء کرام مفسرین فرماتے ہیں جب کبھی مصیبت کی گھڑیاں ہو تو ان صورتوں کی تلاوت کر لیا کرو، اللہ اس میں بہت ہی عافیت اور برکت رکھا ہے۔ شروع یہاں سے کہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ کتاب، یہ قرآن جو اتارا ہے اور جہاں سے آیا ہے کوئی ادھر ادھر سے نہیں، من اللہ، اللہ کی جانب سے یہ کتاب اتری ہے۔ قرآن اللہ کی جانب سے اترا ہے جو زبردست ہے اور جاننے والا ہے۔ دو خوبی اللہ کی، زبردست ہے، طاقت والا ہے، پتہ چلا اس کے کلام کو کوئی بدل بھی نہیں سکتا ہے۔ علیم ہے، وہ جاننے والا ہے، اسی لیے ہر ایک چیز کو بہت ہی حکمت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ آگے اللہ کی کچھ ایسی شان اللہ کی یہاں ذکر ہے۔ غافر الذنب، کون اللہ ہے؟ جو تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ کتنی تسلی کی بات۔ اللہ اپنی تعریف اور اپنی بڑائی کہاں سے کیا؟ شفقت سے کیا۔ ڈرو نہیں، میں معاف کرنے والا ہوں۔ اگر ایک بڑے طاقتور کے سامنے اگر کوئی مجرم پکڑ کر کے اس کو لے جایا جائے اور وہ اندر سے بہت گھبراتا ہوا ہو اور اس کا خوف ہو اس کے اوپر کہ بہت ہی وہ سخت آدمی ہے، بڑا ہے، اس کے اندر قوت و طاقت اور اختیار ہے، پتہ نہیں وہ مجھے میرے جرم کا کون سا سزا دے دے، اور آدمی پسینہ پسینہ ہو، ڈر اور خوف ہو، لیکن اس کے سامنے اگر وہ پہنچا اور وہ نظر میں دیکھا اور وہ کہہ دے ڈرو نہیں، میں معاف بھی کر دوں گا، تو کیا ہوگا؟ مجرم کا حوصلہ بڑھ جائے گا، ایک امید کی کرن ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں مارنے والا، کاٹنے والا، ڈالنے والا، یوں، پہلے بندوں میں شفقت دیا، بندوں کو تسلی دیا، آؤ میرے قریب، کتنا تم گناہ کیا ہو، کتنا تم نے جرم کیا ہے، آؤ، میں غافر الذنب کیا ہوں؟ معاف کرنے والا ہوں، اور میں معاف کرنے کے لیے مجھے کسی سے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی سے پوچھنے اور مشورہ کی بھی ضرورت نہیں۔ غافر الذنب، یہ جملہ اتنا خوبصورت اور پیارا ہے میرے بھائی بزرگو، قرآن پڑھنے والے، سمجھنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے کے لیے ایک انمول تحفہ ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو جو چاہے سزا دے دے، لیکن کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ غافر الذنب، ڈرو نہیں، میں معاف کرنے والا ہوں، معاف کرنے والا ہوں، وقابل التوب، توبہ کر لو، میں اس کو بھی قبول کرنے والا ہوں۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی؟ اس پروردگار ہم سب کو اتنی تسلی دے رہا ہو، کیا اس سے منہ موڑ لیں گے؟ کیا اس کو بھلا دیں گے؟ کیا اس رب کریم سے محبت نہیں کریں گے؟ جس رب کریم ہم سب کو کھلاتا پلاتا اور پھر ہم گناہ بھی کرتے ہیں، اس کی ناشکری بھی کرتے، اس کے باوجود بھی اس رب مہربان یہ کہہ رہا غافر الذنب، میں معاف کرنے والا ہوں، وقابل التوب، میں توبہ کو قبول کرنے والا ہوں۔ کرو تو تم توبہ کرو، ہم معاف بھی کر دیں گے، قبول بھی کر لیں گے۔ ہاں، یہ بھی اللہ نے کہا، لیکن بعد میں کہا شدید العقاب ہوں، میں سخت سزا دینے والا، لیکن اس سے پہلے جو دو خوبی ہے یہ سزا کو کم کر دے۔ کیا ہے میرے پاس یہ بھی طاقت ہے، ہمارے پاس یہ بھی قوت ہے، یہ بھی اختیار ہے، تمہاری ایک بھی نیکی ہم قبول نہیں کریں اور تم کو ہم سزا دے دیں تو ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں، یہ بھی میرے اندر طاقت ہے۔
اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو ذکر فرما دیا، لیکن اس سے پہلے تسلی دے دیا تاکہ بندہ جو ڈرا ہوا ہے اندر سے، بندہ جو خوف زدہ ہے اندر سے، اس کے خوف دل سے نکل جائے۔ شدید عقاب ہوں میں کن لوگوں کے لیے جو لوگ توبہ نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب بھی دیتے، کن لوگوں کے لیے جو گناہوں پر جرأت اور جری ہوتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو لوگ اسی کفر پر اور نافرمانیوں پر مرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی میں کیا ہوں، سخت سزا دینے والا ہوں۔ ہاں لیکن معاف میں زیادہ کرتا ہوں، توبہ زیادہ قبول کرتا ہوں، سزا کم دیتا ہوں۔ شدید العقاب، ذی الطول، اور میں قدرت والا ہوں، میں ہر چیز پر طاقت رکھنے والا ہوں، میری وسعت بہت ہے۔ یہ اللہ خود اپنی تعریف اور اپنی ساری ان خوبیوں کو ذکر کر رہا ہے بندوں کے ساتھ۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی نہیں، یعنی میرے سوا کوئی نہیں۔ مشرق سے مغرب تک ڈھونڈ لو، میرے سوا کوئی تجھے نہیں ملے گا۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، گئے ہو دنیا میں، بھیجا ہو دنیا میں، لوٹ کر تم میرے ہی طرف آؤ گے۔ الیہ المصیر، ادھر ادھر کہیں نہیں۔ ایک جملے پر غور کیجئے تو کس قدر اللہ کی شفقت، مہربانی، محبت ہے یا نہیں ہے۔ آج ایک آدمی مجبور ہے، لیکن کندھے پر کوئی ہاتھ رکھ کر کے کہہ دے بھائی فکر نہ کرو میں تیرے ساتھ ہوں، آدھی بیماری چلی جاتی ہے اس کی، آدھی پریشانی اس کی ختم ہو جاتی ہے، اس کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے کہ ہاں ہے، چلو کیا تو نہیں کیا، اتنا تو بولا۔ آج ایسی بولی سننے کے لیے کان ترستے ہیں، ماحول حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ ایسی بولی بولنے والے اب بہت کم ہیں۔ وہ تو ہمت توڑ دیتے ہیں، وہ تو ہمت کو ختم کر دیتے ہیں، وہ تو کسی کی تکلیف پر آج لوگ ہنسنے والے، حوصلہ دینے والے کم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا غافر الذنب، معاف کرنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا، شدید العقاب، ہاں عذاب بھی دینے والا ہوں، اور میرے اندر قوت و قدرت ہے، میرے سوا کوئی نہیں، میری طرف بندے سب لوٹ کر کے آؤ گے۔ یہ 3 آیت تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، غافر الذنب حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، غافر الذنب سے لے کر کے الیہ المصیر تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی صبح اس کو پڑھ لیتا ہے، اللہ دن بھر اس کو گناہ سے بچاتا ہے، اور اگر گناہ کر بھی لیا تو اللہ اس کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ نسخہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، جیسے ڈاکٹر ہم کو دوا دیتا ہے، مریض کو ایک دوا دیتا ہے، صبح نہار پیٹ میں گولی کھا لو، شوگر تیرا کیا ہوگا، بھولتے ہیں۔ بیوی بھی کہتی ہے جی ناشتہ تیار ہو گیا، دوا کھا لیجیے۔ ہم بھی تیار ہیں، دوا لے کے بیٹھے ہیں، شوگر نارمل رہنا، گناہوں سے بچانے کے لیے رب خوش دوا دے دیا۔ تم صبح صبح پڑھ لو یہ 3 آیتیں، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، غافر الذنب وقابل التوب۔ تو کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو دین بھر گناہوں سے بچا دیتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کیا تو غافر الذنب معاف کر دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ تو صبح ہم سے مدد مانگی تھی، یہ بندہ کمزور ہو گیا، ہم اس کو معاف کر دیں گے۔ کتنی پیاری آیت ہے۔ صبح ہم اٹھتے ہیں تو موبائل چیک کرتے ہیں، میسج دیکھتے ہیں، ہمارا اسٹیٹس کون کتنا دیکھا، ہماری بات کون دیکھا، ہم کو پیغام کون کہا، ہم کو ویلکم کون کہا، ہم کو آئی لو یو کون کہا۔ صبح اٹھتے ہی موبائل میں ہم لوگ کھنگالنے لگتے ہیں، ہے یا نہیں؟ میری محبوبہ نے کیا پیغام دیا، ہاں ہم اس کو کیا بھیجے، ریپلائی ہوا یا نہیں ہوا۔ ارے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، بچے بچیوں، کیا کرو، صبح اٹھو تو یہ 3 آیتیں پڑھ لو۔ زمانہ بڑا خراب ہے، گناہوں سے بچو نہیں تو موت گناہوں میں چھڑ۔ اس لیے یہ 3 آیتیں اپنے موبائل کی اسکرین پر لگا لیجیے، اپنے دل کے اسکرین پر بیٹھا رکھیے، یاد کر لیجیے، یاد کرائیے،
صبح اٹھ کر کے ایک دوسرے کو پڑھائیے اور پڑھیے، کیا کیجیے؟ پڑھیے اور پڑھائیے۔ غافر الذنب، اللہ کی تعریف، صبح کہہ دیجیے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اللہ تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے، تو دیکھیے اللہ خوش ہوگا یا نہیں خوش ہوگا۔ اس لیے یہ 3 آیت مبارکہ بڑی بابرکت ہے۔ بعض صحابہ کرام سے روایت ہے کہ اگر کوئی آدمی ان 3 آیتوں کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا کرنے میں فرشتے اس کے نام لکھ دیتے ہیں، نام لکھ دیتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ 3 آیت کو پڑھ لیتا ہے صبح یا شام کو، تو عرش کے فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں۔ آگے وہ دعا کا ذکر آ رہا ہے اسی سورۃ پاک میں، دعا کرتے، مستقل ایک فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ آج پیسے دو گے تب کوئی دعا کرے گا، لیکن یہ پڑھیے فرشتے دعا کریں گے جس کو کوئی غرض نہیں ہے۔ آج تو کسی کو جا کے دو تب تعویذ دیں گے، جیسی رقم جیسی موٹی ہدیہ ویسے ہی دعا ہے۔ آج دعاؤں کو بھی سسٹم لوگ لگا دیے۔ تو کتنی برکت کی آیت ہے، تنزیل الکتاب، یہ سورہ مومن کی آیت ہے۔ ماں بہنوں سب یاد کرو، یاد کرو، گناہ زیادہ ہے، نیکیاں کم ہے، گناہ کے خطرے قدم قدم پر ہے، باہر جا کر کے گناہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، بستر پر گناہ ہو رہا ہے، ہاتھ ہاتھ میں گناہ ہو رہا ہے۔ تو ایسے حالات میں تو بہت ہی توبہ کی ضرورت ہے۔ کپڑے جب زیادہ گندا ہو جائیں تو اس کو زیادہ دیر چھوڑنا نہیں، بلکہ اس کو جلدی صفائی کرنا ہے۔ اسی لیے دل گناہ سے بار بار گندا ہو رہا ہے، اس کی صفائی کس سے؟ استغفار سے ہے۔ کس سے؟ غافر الذنب، اللہ معاف کر دے گا۔ استغفار کیجیے، توبہ کرتے رہیے، کرتے رہیے، جب ہو جائے پھر بھی کرتے رہیے، ٹوٹ جائے پھر بھی کرتے رہیے، اس رشتے سے جڑا رہے برابر، تو ایک دن اللہ کہے گا یہ بندہ بار بار، اب اس کو ہم ہی بچائیں گے، گناہ ہونے نہیں دیں گے۔ اسی لیے تو حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک آدمی ایسا ہے جو توبہ کرتا ہے یہ سوچ کر کے کہ آخری میں کریں گے پھر گناہ نہیں کریں گے، یعنی کب کریں گے؟ جب بوڑھا ہو جائیں گے تب کریں گے، اس کے بعد اب گناہ نہیں کریں گے۔ اور ایک آدمی ہے کہ گناہ کرتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، پھر کچھ دن کے بعد توبہ توڑ دیتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے۔ ان دونوں میں سے کون اچھا ہے؟ تو حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ نے فرمایا وہ جو توبہ کرتا اور توڑتا ہے یہ اس آدمی سے بہتر ہے جو انتظار میں کہ بوڑھا ہوں گا تب توبہ کروں گا۔ وہاں تک کون دیکھا ہے؟ پہنچ پائے گا یا نہیں پہنچ پائے گا؟ اتنے جوان اسی انتظار میں قبر میں چلے گئے، توبہ کی توفیق نہیں ملی ہے۔ اس لیے اگر گناہ ہو جائے توبہ کر لیجئے، پھر ہو جائے پھر کر لیجئے۔ یہ تو انسان کی کمزوری ہے، گناہ اللہ نے اسی ہے حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اسی لیے برابر کپڑے کو صاف کرتے ہیں جس طرح، اسی طرح دل کو بھی توبہ سے صاف کرتے رہیے۔ تو یہ 3 آیتیں یاد کر لیجئے، اس کو پڑھا کیجئے، موبائل میں سیٹ بھی کر لیجئے، جب نظر پڑے تو اس کو پڑھ لیجئے۔ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان دعاؤں کو پڑھنے سے دل کو بہت سکون ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں ایک مرتبہ کسی جنگل میں سفر کر رہا تھا اور دل ہول کی کیفیت تھی، میں نے انہی آیات کو پڑھا تو سکون مل گیا اور مجھے بڑا اطمینان لگنے لگا، اور ایسا لگا میرے ارد گرد میں کوئی لوگ میری حفاظت کے لیے کھڑے ہیں۔ یہ بہت ہی برکت کی آیت ہے۔ غافر الذنب، پڑھیے ایک مرتبہ، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد۔ کافر ہی لوگ اللہ کی آیت اور قرآن کے سلسلے میں جھگڑتے ہیں، باقی مسلمان تو نہیں جھگڑتے۔ یہ اس دور کی بات ہے، اب تو مسلمان بھی جھگڑا کر رہے ہیں، یہ اس دور کی بات ہے۔ اس وقت وہ مکہ المکرمہ میں کافر و مشرکی قرآن کے خلاف تھے، مسلمان نہیں تھے،
مسلمان نہیں تھے، صحابہ تو قبول کرتے تھے، وہ کہتے تھے بہت اچھی بات اتر گئی ہے، بہت اچھا حکم اللہ کا آیا ہے، ہم اس پر عمل کریں گے، وہ یاد کرتے تھے، عمل کرتے تھے۔ لیکن منکر قرآن کے کون تھے؟ وہ کافر و مشرک منکر تھے۔ اب تو مسلمان بھی منکر ہو گئے ہیں، اب تو مسلمان بھی جھگڑا کر رہے ہیں، اب تو مسلمان بھی اس میں حصے داری، یہ میرے مسلک کی آیت ہے، یہ تیرے مسلک کی آیت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے ایسا نازل ہی نہیں کیا ہے کہ یہ فلاں مسلک کی آیت، یہ فلاں مسلک کی آیت، یہ فلاں مسلک کی آیت۔ اگر قسم ہوتا کہ یہ مولویوں کو ہاتھ اور ذرا چلتا نہیں تو لکھ دیتا یہ آیت دیوبندیوں کا، یہ بریلیوں کا ہے، یہ تبلیغی جماعت کا ہے، یہ اہل حدیث کا، یہ جماعت اسلامی کا ہے۔ لیکن قرآن میں مسلمان کبھی تصرف نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں، یہود و نصارہ نے تو قرآن کو بدل دیا، کیا کیا؟ یہ کتاب کو بدلا، توریت کو بدلا، زبور کو بدل دیے وہ لوگ، کہا کہ ہمارے مزاج کے مطابق اگر کتاب ہے تو یہ کتاب ہے، اللہ کی نہیں ہے تو نہیں ہے۔ تو جہاں جہاں ان کے سختیاں نظر آئیں وہاں وہاں کیا کیے؟ وہ بدل ڈالے، نکال دیے، اور اپنے مزاج اپنی خواہش کے مطابق کتاب بنا لی۔ ہم مسلمان لوگ ایسا نہیں کر سکیں، کیونکہ اللہ حفاظت کی ذمہ داری لیا ہے۔ تو ہم لوگوں نے کیا کیا کہ ٹھیک ہے ہم تو بدل نہیں سکیں گے، ہم ہی بدل جائیں گے، لہذا کہ وہ مسلمان بدل گیا، تاکہ ہم قرآن تو نہیں بدل سکتے، اس کے زیر و زبر، اس کے معنی مطلب کچھ نہیں، ہم ہی بدل جاتے ہیں، ہم کچھ یہودی ہو جائیں گے، کچھ عیسائی ہو جائیں گے، کچھ ہندوؤں کے رسم و رواج میں چلے جائیں گے، کچھ ایسا کر لیں گے، کچھ ایسا کر لیں گے، لہذا ہم بدل جاتے ہیں۔ آج 90% مسلمان بدلا ہوا ہے، قرآن کے مطابق ہماری اور آپ کی زندگی نہیں بدلی ہوئی ہے، سر ہے کچھ الگ، دھڑ ہے کچھ الگ، روح ہے کہیں اور اٹکی ہوئی، جسم کا حال کچھ اور ہے، لباس کچھ اور ہے۔ ایک مسلمان ایک حلیے میں نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو ہم نے قرآن کو تو نہیں بدلا، ہم بدل گئے اور ہم بدل بھی نہیں سکتے۔ لہذا مسلمان قرآن کے سلسلے میں اس دور میں نہیں جھگڑتے تھے۔ جھگڑتے کون تھے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں اور یہی لوگ اس کے منکر بھی ہیں، اور یہ لوگ جو کام کرتے ہیں، ان کی چہل پہل اور ان کی رونق زندگی، فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، اے میرے نبی کہیں ان کا شہروں میں چلنا پھرنا کہیں آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ نبی تو دھوکہ نہیں کھا سکتے تھے۔ مثلا یہ تھا کہ مکہ والے 2 موقع پر تجارتی سفر کیا کرتے تھے، یمن کا، شام کا، ٹھنڈی کے زمانے میں، گرمی کے زمانے میں۔ رحلۃ الشتاء والصیف لإلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت۔ تو یہ 2 موسموں میں جو سرد گرم کے جو موسم ہوتا تھا، وہ ملک کے حالات کو دیکھ کر کے لوگ سفر کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، تو ان کو بڑا نفع ہوتا تھا، اور جب نفع اٹھا کر کے آتے تھے تو مکہ میں پھر وہ شاندار محفلیں، مجلسیں اور بارونق زندگی اور ہنسی مذاق، تفریحات، خوشیاں، یہ سب کرتے تھے۔ جب پیسہ آ جاتا تھا تو سب شروع ہو جاتا تھا، اور پیسہ اگر نہ رہے تو پھر وہ کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ جو 2 موقع پر تجارتی ان کو جو فائدے ہوا کرتے تھے، وہ لوگ بہت مکے میں چہل پہل۔ تو کہیں مسلمان صحابہ اور یہ سب دیکھ کر کے کہیں ان کے دلوں میں کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ دیکھو یہ لوگ کتنی خوشیاں، جیسے آج ہم لوگ ہیں نا، وہ کتنے اچھے، کتنی ترقی کر رہا ہے، ان کے بیٹے بیٹیاں پڑھ کر کے کہاں چلے جا رہے ہیں۔ ارے ایمان نہیں ان کے پاس، جانے دو، اگر تیرے پاس ایمان ہے تو اس کی فکر مت کرو۔ یہ دولت کم بڑی دولت ہے، مرنے کے بعد، آنکھ بند ہونے کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ دولت ایمان کی کتنی بڑی دولت ہے، یہ تو ابھی نہیں پتہ چل رہا ہے۔ تو وہ ترقی کرنے دیجئے نا، وہ آسمان پہ اڑ رہے ہیں، اڑنے دیجئے نا، کہاں جائیں گے اڑ کر کے، کتنے دن اڑیں گے؟ اس لیے اس کو معیار اپنا نہیں بنانا چاہیے، اپنا معیار ایمان اور اسلام بنانا چاہیے۔ لہذا آج مسلمان متاثر ہے، دیکھو وہ کیا ہو گیا، دیکھو ان کی کیا ہے، ان کا گھر کیسا، ان کا محل کیسا، ان کی گاڑیاں کیسی، وہ کیسے لوگ کتنے اچھے رہتے ہیں، ان کے بچے کتنے ترقی کیے ہیں، ان کے ہاسپٹل، ان کا فلاں، ان کا فلاں۔ اللہ اکبر!
تو بھائی یہ سب سے اگر متاثر ہوتے تو جو خوبصورت ایمان کی جو توفیق اللہ دیا ہے نا وہ گھر کے کسی طاق پر رکھ دیجئے۔ فلا یغررک تقلبہم، ان کافروں کی چہل پہل کہیں آپ کو متاثر نہ کر دے اور آپ دھوکے میں نہ پڑ جائے، مت ایسا کیجیے۔ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا، لیکن نبی ہو نہیں سکتے، لیکن آپ کے ذریعے سے آپ کی امت کو اللہ نے بتایا۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں ماں بہنوں، دنیا کی چمک دھمک اور ان کی بارونق زندگی سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو اللہ نے دیا ہے اس پر خوشحالی کے ساتھ زندگی گزارو۔ یہ بڑا پاکیزہ دین ہے، بہترین دین ہے۔ اگر یہ دین کسی کا بنایا ہوا ہوتا اور صرف دنیا کے لیے ہوتا، آخرت کے لیے نہیں ہوتا، تو کب کا کب یہ دین ختم ہو گیا ہوتا۔ لیکن یہ دین ہے، اللہ کا بنایا ہوا ہے، اس لیے لوگوں دھوکہ مت کھاؤ لوگوں کے دیکھ کر کے۔ فلا یغررک تقلب کذبت قبلہم، اس سے پہلے بھی قوم نوح اور اس طرح کی بڑی بڑی جماعتیں، سب نے جھٹلایا، سب نے ایسا ہی کام کیا۔ وحمت کل امت برسولہم، اور اتنی طاقت اتنی تدبیر وہ قوم کی ہے کہ اپنے نبی اور رسولوں کو بہکانے اور ہٹانے کے گرانے کی پوری کوشش کی۔ وحمت کل امت برسولہم، خوب کوشش کیے، دھکے دیے، دھمکیاں دیے، سنسار کرنے کی باتیں کیے، گھر سے بے گھر کیے، سب کچھ کیے، ساری مثالیں موجود ہے۔ اے میرے نبی، آپ کے ساتھ بھی اگر ایسا ہوگا تو آپ اس سے صبر کیجئے، صبر کیجئے۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي لِيُدْحِضُ بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ، ایسا کہ باطل اس قدر ابھر کر کے آیا کہ حق کو مٹا کر کے رکھ دے گا، جیسا آج لگ رہا ہے نا، ارے باطل میں کیا ترقی ہے، باطل میں کیا کامیابی ہے، دیکھو وہ لوگ اس طرح سے کیا بن گئے ہیں اور مسلمان کہاں چلے گئے ہیں، مسلمان ختم ہو گیا۔ ایسی باتیں کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمان زندہ دل ہے، یہ دنیا بنانے کے لیے نہیں آیا، یہاں ہماری اور آپ کی زندگی اسی طرح گزرے گی اور اسی طرح گزارنا ہے، قناعت کے ساتھ جتنا مل جائے الحمدللہ، نہ ملے تو اس کے پیچھے پڑھ کر کے اپنی آخرت نہیں برباد کرنا ہے۔ لہذا اللہ فرمایا جتنا لوگ لگیں فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پھر جب ان لوگوں کو میں نے پکڑا تو پھر دیکھو کیسا انجام بنا دیا۔ فرعون کا انجام دیکھو، نمرود کا انجام دیکھیے، ان کی قوم عاد سمود کے دیکھیے، اور آج بھی چھوڑیے اس زمانے کی بات، آج بھی جو اللہ کے منکر ہیں اور ہوئے ہیں، آج ان کا انجام ٹھیک نہیں ہے، آج بھی ان کا انجام ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اسلام کو مٹانے کی پریشانی میں خود پریشانی میں پڑ گئے اور پڑے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں، اس لیے حق ہے اسلام۔ اللہ فرمایا وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اسی طرح سے کافروں کے لیے، منکروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے اللہ کی بات، تیرے رب، آپ کی رب کی بات بالکل ثابت ہے، حق ہے کہ ہم اس کو جہنم کے عذاب ضرور دیں گے۔ انہم اصحاب النار، وہ باتیں جو فرشتے دعا کرتے ہیں نیک لوگوں کے لیے، کتنی خوش قسمت کی بات، جس کے لیے فرشتے دعا کریں، جس کے لیے فرشتے دعا کریں، وہ بہت کامیاب انسان ہے۔ الذین یحملون العرش، حاملین عرش چند فرشتے ہیں جن کی تعداد قیامت تک کی 8 بنے گی یا 7، کتنے؟ ابھی 4 فرشتے عرش کے تھامے ہوئے ہیں، اور ان کے ارد گرد ہزاروں لاکھوں فرشتے ہیں جس کی تعداد کوئی معلوم نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 7 فرشتے یا 8 فرشتے جو ہوں گے، 8 فرشتے حاملین عرش، ان پر موت نہیں ہوگی، ہاں موت کی گنودگی آئے گی لیکن مکمل ان پر موت نہیں طاری ہوگی۔ لہذا یہ حاملین فرشتے جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں اور اس کے ارد گرد بے شمار انگنت فرشتے ہیں، تو اللہ رب العالمین فرمایا الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جو عرش کو تھامے رکھے ہوئے ہیں، ومن حولہ، اور اس کے ارد گرد جو انگنت فرشتے جس کی کوئی تعداد شمار نہیں ہے، کیا کرتے ہیں؟ یسبحون بحمد ربہم، ان کا کام کچھ نہیں، صرف ایک ہی کام، اللہ کی تسبیح بیان کرنا،
کیا کام؟ ایک ہی کام. لیکن وہ فرشتے اتنی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں. لیکن اے انسان، اے بھائیو، بزرگوں، ماں بہنوں، ہم اور آپ جو چند کلمات کہتے ہیں، اللہ کو یہ زیادہ پیارا ہے، وہ زیادہ پیارا ہے. کیوں؟ ہم لوگ گناہوں کے دلدل میں رہ کر کے جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو یہ ادا اللہ کو زیادہ پسند ہے. اور ایک آدمی ماحول میں ہے، ان کے پاس گناہ کی کوئی داعیہ نہیں ہے، ان کے پاس گناہ کی کوئی خواہشات نہیں ہے، پھر وہ اس کا کام ہی یہی ہے، وہ کرنے کا ہے. لہٰذا یہی فرق ہے دونوں میں. کیا فرق ہے انسان اور فرشتوں میں؟ کہ کبھی کبھی انسان اپنی عبادت اور اپنی تسبیح و تقدیس کی بنیاد پر فرشتوں کی مقام سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں نیکیوں میں، عمل میں. کیوں؟ ان کے پاس گناہ کی داعیہ. اسی لیے تو مدینہ طیبہ کی جب وہ خواتین، عورتیں نے ایک سوال پوچھی تھی حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے کہ ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو کہ دنیا کی عورت جنت کی حوروں سے بہتر ہے یا وہ بہتر ہے، کس کا مقام زیادہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ کہہ دو مدینہ کی عورتوں سے کہ جنت کی حوروں سے زیادہ مقام دنیا کی نیک عورتوں کے مقام ہے. اللہ، وہ تو حسن کا وہ عالم ان کا، یہاں تو پینٹ ونٹ لگا کر کے تھوڑی دیر کے لیے حسن کو ظاہر کر سکتا ہے. وہ تو قدرتی اللہ رب العالمین نے اتنا حسن کہ اگر وہ انگلیاں ظاہر کر دے رات کے اندھیریوں میں تو پوری دنیا روشن ہو جائے. اللہ، ایسا حسن ان کو اللہ نے قدرتی دیا ہے. وہاں بیوٹی پارلر والا وہ کچھ بھی نہیں ہے. ایسا حسن. کیا فرمایا آقا نے کہ وہ اور دنیا کی عورت کا مقام زیادہ ہے. حضرت ام المومنین نے پوچھی یا رسول اللہ کیوں؟ وہ لوگ تو اچھے ہیں، گناہ نہیں کرتے ہیں، فلاں فلاں فلاں، اور یہ اور دنیا کی عورتوں میں ہزاروں خامیاں ہیں، پھر کیسے درجے میں مقام؟ آپ نے فرمایا یہ روزہ رکھتی ہیں، یہ نماز پڑھتی ہیں. کیا ہے؟ یہ روزہ رکھتی ہیں، یہ نماز پڑھتی ہے، یہ حیا کرتی ہے، عفت بچاتی ہیں. ان میں گناہ کی خواہش رہنے کے باوجود بھی گناہ سے یہ بچتی ہے. ان کے پاس گناہ کرنے کی طاقت نہیں ہے تو بچنا ہی بچنا ہے. اس لیے ایسے حال میں رہ کر کے اگر گناہ سے بچ جاتی ہے اور پھر عبادت کرتی ہے تو جنت کی عورتوں سے زیادہ مقام کس کا؟ اسی طرح سے فرشتوں سے بھی کبھی کبھی مقام نیکیوں میں کیا ہے؟ انسان کا زیادہ. اس لیے انسان کے پاس گناہ کی قوت ہے، اللہ نے گناہ کی طاقت اس کے اندر رکھ دیا ہے. ان سے بچ کر کے وہ تسبیح کرتا ہے، تقدیس کرتا ہے، پرہیزگاری کرتا ہے تو کیا اس کا مقام بڑھ جاتا ہے اور اللہ اس کو زیادہ پسند کرتا ہے. لیکن پھر بھی وہ فرشتے معصوم ہیں اور دعا کرتے ہیں، رات و دن تسبیح بیان تقدیس کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا وہ فرشتے عرش کے اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کرتے رہتے، تعریف کرتے رہتے. اور کس کے لیے؟ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایک مومنوں کے لیے بھی وہ دعا کرتے ہیں. اللہ، وہ کہا گیا ہے نا کی آیت پڑھ لیتا ہے کوئی تو فرشتہ اس کے لیے دعا کے لیے لگ جاتا ہے. یہ دعا کر رہا ہے ایک فرشتہ، اللہ کہتا ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے. یہی وہ فرشتے ہیں. تو خود یؤمنون بہ، یہ مومنوں کے لیے دعا لگ جاتے ہیں. خود کہتے ہیں اللہ یہ دیکھ تیرا بندہ کتنے اچھی بات کیا ہے، اس کے لیے میں دعا کروں، اللہ پر دعا کروں، لہذا دعا میں لگ جاتے ہیں. وہ یؤمنون بہ، کتنے خوش نصیب ہیں وہ بندے اور بندیاں کہ جن کے لیے فرشتے دعا کریں، ان کی دعائیں لگتی ہیں، ان کی دعاؤں کا اثر ہوتا ہے. ان کی آمین، جب بندہ دعا تو وہ آمین پیچھے سے کہتے ہیں. تو وہ یؤمنون بہ، اور کن کے لیے خاص دعا کرتے ہیں؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ کثرت سے استغفار کرتے ہیں ان کے لیے فرشتے بھی استغفار کرتے ہیں. اللہ یہ کر رہا ہے، ہم بھی اس کے ساتھ کرتے ہیں، ہماری نیکی ہمارے ساتھ، ان کو بھی بخشش و مغفرت. اور پھر آگے کیا دعا کرتے سنیے کتنی پیاری. آج کوئی خیر خواہ نہیں ہے دعا، کوئی سوچتا ہے کہ ہم ان کے لیے مکم دعا کر دیں گے تو کہیں قبول ہو گیا تو یہ بن گیا تو بس سب کام ہو جائے.
تو ہم لوگ تو دعا میں بھی بخیل اور دعا میں بھی دشمنی کا مقام لیتے ہیں، دعا کرتے نہیں ہیں۔ آپ اپنے دشمنوں کے حق میں دعا کیجیے، اللہ دیکھیے حالات بدل دیں گے۔ پیارے آقا دشمنوں کے حق میں دعا کرتے تھے تو بگڑ گیا؟ نہیں بگڑا۔ آپ اپنے ملک کے غیر مسلم بھائیوں کے حق میں ہدایت کی دعا، خیر خواہ کی دعائیں کیجیے، ثواب ملے گا، نیکی ملے گی۔ آپ اپنے پڑوسیوں کے لیے دعا کیجیے، آپ کے دعا حدیث پاک میں جو دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کو اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ خود اس کا کام بنا دیتا ہے۔ تو میرے بھائی بزرگ، فرشتے ہم سے کوئی رشتہ ہے ان کا؟ ایک ہی رشتہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ کی استغفار کر رہے ہیں، اس محبت میں وہ فرشتے ہمارے اور آپ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، کیا دعا کرتے ہیں؟ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً، اے میرے پروردگار آپ کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، ہر چیز پر آپ کی رحمت وسیع ہے، آپ کی رحمت غالب ہے، آپ کی رحمت سب سے زیادہ ہے۔ لہذا جب ایسا ہے تو اللہ وعلم، اور آپ سب جانتے ہیں کون کس کا کیا مقام، کون کیا کیا، آپ سب کچھ جانتے ہیں۔ فاغفر للذین تابوا، اے اللہ وہ بندہ جو توبہ کیا ہے اس کی توبہ کو قبول کر کے اس کو معاف کر دیجیے آپ۔ یہ کیا ہوا؟ سفارش کر دیے فرشتے۔ کون فرشتے؟ وہ جو عرش کے ارد گرد میں ہیں، وہ سفارش کرتے ہیں کن کے لیے؟ جو لوگ توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لیجئے، اے اللہ اس کو معاف کر دیجئے۔ واتبعوا سبیلک، اور اچھے راستے کے، اور وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں آپ کے راستے پر، آپ کے نبی کے راستے پر، اچھے راستے پر چلتے ہیں، ان کو بھی آپ معاف کر دیجئے، بخشش کر دیجئے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی آدمی نیک کی دعا کرتا ہے اور کام کرتا ہے تو مچھلیاں تک دعا کرتی ہے۔ افطار کے وقت کے لیے حکم ہے کہ جب بندہ روزے کی افطار کے لیے بیٹھتا ہے تو پھر کہ اس کے ساتھ ساتھ میں دریا سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوقات سے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ دعا ہے۔ آپ نے کبھی نہیں سنا حضرت اور کبھی بھی نہیں دیکھیں؟ ارے وہ قرآن خوانی کے ساتھ دعا نہیں کرتے ہیں کہ ان کو بلائیں گے گھر میں، آؤ مچھلیاں آ جاؤ ذرا آج ہمارے گھر میں دعا کر دو نا، آپ نیکی کیجئے دعا کریں گے۔ واقعہ سنایا تھا نا ایک مرتبہ کہ ایک ڈاکٹروں نے ایک نوجوان کو کہا کہ بھائی تمہاری ماں بالکل آخری پوزیشن میں، جلدی آ کر کے ملو۔ اب بیچارہ بھاگے بھاگے رات بھر سفر کیا، کاریں چلایا، چلاتے چلاتے ایک موقع ایسا آیا کہ اس کو پیٹرول ڈالنے کی ضرورت پڑی، تو ایک پیٹرول ٹینک پر گیا اور جا کر کے گاڑی اپنی لگایا کہ ہم یہاں سے پیٹرول لے لیں۔ تو دیکھا کہ قریب میں کچھ بلی ہیں اور بلی کے بچے جو بھوک سے بلبلا رہے ہیں۔ دیکھ کر کے اس کو رحم آیا، قریب دکان سے دودھ کی پیکٹیں لایا، اس کو کاٹا اور اس بلی کے بچوں کے سامنے کیا کیا؟ پیکٹ کھول کر کے رکھ دیا۔ بلی کے بچے سے بھوکے تھے، وہ پی کر کے کیا ہوئے؟ خوش ہو گئے۔ پہلے بالکل سست تھے وہ بچے، دودھ پینے کے بعد اس کے اندر میں خوشیاں آ گئی، اچھلنے لگے، بھاگنے لگے۔ یہ آدمی اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈالا، پھر نکلا، بھاگے صبح پہنچتا ہے، خبر ہے چند گھنٹوں کی مہمان تیری ماں ہے، آ جاؤ جلدی۔ جب ہاسپٹل پہنچا اور ماں کی کمرے میں پہنچا تو ماں بڑی فرحت و نشاط کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، کوئی بیماری نہیں، بالکل صحت مند نظر آ رہی ہے۔ بیٹا دیکھ کر کے کہنے لگا کہ ماں خبر تو یہ آئی تھی میرے پاس کہ تو چند گھنٹوں کی مہمان ہے، رات بھر بھاگے چل کر کے آئی ہوں، لیکن الحمدللہ تو آپ ٹھیک ہیں۔ کہا کہ ہاں بیٹا یہی حال تو تھا میرا کچھ گھنٹے پہلے، لیکن صبح سے میری طبیعت میں اللہ نے بدلاؤ کر دیا، اور میں ایک خواب دیکھی تھی رات میں کہ میرے حق میں میری صحت و شفا کے لیے چند بلی کی بچیوں کی دعائیں ہو رہی ہے، اور اس کی برکت سے اللہ مجھے صحت عطا فرمایا۔ کیا ہے؟ یہاں دودھ پلا رہا ہے، دعائیں مل رہی۔ اسی لیے تو حکم ہے کہ اسی پرندوں کو پانی پلا دو، چونٹیوں کو دانا دے دو، جانوروں سے کبھی کبھی شفقت کی کام کر لو، دعائیں ملے گی ان کی۔ دعا کے دروازے وسیع ہیں، دعا کے لیے اللہ نے ہر ایک کو اس کے لیے تیار رکھا ہے۔ نیکی کیجئے، دعا کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، نیکی خود ایک دعا ہے، نیکی خود ایک دعا ہے۔ تو فرشتے دعا کرتے کیا؟ اے اللہ، اے میرے رب پروردگار،
آپ کی رحمتیں بڑی وسیع ہے، جو توبہ کرتا ہے ان کی توبہ کو قبول کر کے ان کو معاف کر دیجئے، اور ان لوگوں کو بھی معاف کیجئے جو آپ کے راستے پر چلتے ہیں، اتباع کرتے ہیں۔ وقیہم عذاب الجحیم، اور اے اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ یہی تو ہے کامیابی۔ یہ کون کا دعا؟ فرشتے۔ ایسا کام کیجئے کہ عرش کے فرشتے بھی دعا کریں۔ اور یہی تک کہ نہیں، جہنم سے بچانے کے بعد ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم۔ اللہ اکبر، پورے گھر خاندان والوں کے لیے دعا فرشتے۔ کیا کہا؟ اے اللہ آپ ان کو بھی جنت میں داخل کر دیجئے، جہنم سے نکال کر کے وہاں بھی داخل کیجیے، ایسی جنت جس کے نیچے نہریں جاری ہو، جس کا وعدہ آپ لوگوں سے کیے۔ اور ومن صلح من آبائہم، اور ان کے نیک باپ دادا، ان کی اولادیں، ان کی بیویاں، ان سب کو بھی جنت میں داخل کیجیے۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی طرح سے وہ جہنم میں چلے جا رہے ہیں لیکن کچھ ان کے پاس نیک اعمال ہیں، تو اللہ اس کی برکت سے ان کو بھی وہاں پر داخل کر دیے۔ کون دعا کر رہے ہیں؟ فرشتے دعا کر رہے ہیں۔ آپ یہاں دوستوں کھلا لیجیے، دعا نہیں کریں گے۔ شادی میں بلا کر آپ ناراض مت ہوئیے، آپ کھائیے، یہ لیجیے، یہ لیجیے، کھلا دیجیے پیٹ بھر بھر کر کے۔ وہ کیا دعا کرے گا جو کھا کر کے آیا اور فجر نماز نہیں پڑھا؟ وہ دعا تو فرشتے کر رہے ہیں۔ کس کے لیے کیا؟ خود کیا، توبہ کرنے والے، ان کے ماں باپ کے لیے، ان کی بیوی بچوں کے لیے بھی وہ دعا کر دے رہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک آدمی جنت میں چلا جائے گا، وہاں پوچھے گا ہماری ماں کہاں، ہمارے ابا کہاں، ہمارے فلاں کہاں، ہمارے فلاں کہاں؟ ان کے نیک اعمال اچھے